اللهم صل على رسولك الكريم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل النامر قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة السماء. بزرگوں دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں جی کتب بننا چاہتے ہو؟ میاں جی کتب بننا چاہتے ہو؟ تو میاں جی نے فرمایا حضرت ضرور بننا چاہوں گا، کون نہیں چاہے گا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کتب بننا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ کے دین کی فکر میں رہا کرو کہ کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ۔ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ فکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون سا غم تھا؟ غم کیا تھا؟ آپ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہو۔ یہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بنے۔ ہجرت کے سفر میں عبداللہ ابن اریقط نے کہا کہ ایک راستہ شارع عام ہے اور ایک راستہ قریبی راستہ ہے، شارع عام نہیں ہے، قریبی راستہ ہے، لیکن اس راستے پر ڈاکو رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ڈاکو والے راستے سے چلیں گے، ڈاکو والے راستے سے چلیں گے۔ جس گھاٹ پر وہ ڈاکو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور انہیں جا کر سلام کیا، انہیں دعوت دی، دونوں بھی مسلمان ہو گئے، عزت دی انہوں نے اپنا نام مہامان کہا۔ آپ نے کہا آپ مہامان نہیں بلکہ مکرمان ہو، مہامان نہیں جس کی توہین کی گئی، کہا آپ تو مکرمان ہو۔ انہیں دعوت دی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ مدینہ سے باہر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، ایک دیہاتی ملے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کہا کہ آپ اپنے گھر واپس جاتے ہوئے بڑی خیر لے کر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ خیر کیا ہے؟ کہا وہ خیر یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ تو دور وادی کے کنارے پر ایک درخت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ حاضر خدمت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کر کے اس نے شہادت کی گواہی دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے کا حکم دیا، پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ وہ دیہاتی مسلمان ہو گئے، دیہاتی مسلمان ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی اتباع کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک سموئے میں، سموئے یعنی جس میں راہب عبادت کرتے ہیں، راہب عبادت کر رہا تھا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی. اس نے جب اپنے بالا خانے سے نیچے جھانکا تو اس کے جسم پر فقط چمڑی اور ہڈی تھی. عبادت میں سوکھ چکا تھا، وہ اتنی عبادت کر رہا تھا. اسے دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے. اسے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے. کہنے لگے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت میں پگھلا دیا ہوگا مگر پھر بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. اس نے اپنے آپ کو عبادت میں، زہد میں، مجاہدے میں بھلا دیا تھا، پگھلا دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی کل جا کے کیا ہوگا؟ کل جا کے جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے میرے بزرگوں، ہماری فکروں کو یکسو رکھنا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جی محراب صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے. ایک مسجد میں اترے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں بالکل فارغ تھا وضو وغیرہ سے، لوگ اپنی حاجتوں کے لیے گئے، وضو کر کے آ رہے تھے. میں نے جلدی سے نماز پڑھی اور دعاؤں کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ گیا، وظائف کی. تو میاں جی نے جب دیکھا تو کہنے لگے مولوی صاحب، کاش آپ اس وقت بیٹھ کر فکر کرتے کہ اس جگہ پر دین کیسے زندہ ہو، تو قیامت تک جتنا دین زندہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حصے میں لکھ دیتا. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حصے میں لکھ دیتا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحابیات، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہلیہ کہتی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عبادت غور و فکر تھی. غور و فکر، اپنی فکر کو یکسو رکھنا. اللہ کے دین، اللہ کا دین کس طرح سے زندہ ہو، اللہ کا دین کس طرح سے زندہ ہو، فکروں کو یکسو رکھنا، محنتوں کو یکسو رکھنا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کے ایک دوست کے اہلیہ آئی پردے میں، اور کہنے لگی کہ حضرت میرے شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں منع کیجیے. حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میں کیسے منع کر سکتا ہوں، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے تو شرعی مسئلہ ہے، شرعاً جب اجازت ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا شریعت کا ہی حکم ہے، اس لیے میں چہرہ چھپائے ہوئے ہوں. اگر میں اپنا چہرہ کھول دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود یہ دوسرے نکاح کا کیوں سوچ رہا ہے. اللہ نے مجھے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی مطلب اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اتنی خوبصورت بیوی ہے تو دوسری نکاح کو سوجنی نہیں چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت کام عطا فرمایا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں، مگر اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. اس طرح میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے قریب والا کام بہت جلد، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن دوسرے راہوں سے تمہیں سالہ سال گزرے گے، اس راستے سے دعوت و تبلیغ کی محنت سے بہت کم وقت میں تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ کا اس محنت پر وعدہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں داعی کی ہر وقت فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ میری ذات سے دین کو زندہ کرے. یعنی داعی ہر جگہ پر داعی ہو. ہمیں اس کام سے، یعنی دکان والا کون کہلاتا ہے، درزی کون کہلاتا ہے، جوتے والا کون کہلاتا ہے، جس کو اس سے رابطہ ہو، کھیتی والا، کاشتکار، باغ والا کون کہلاتا ہے، جس کو اس چیز سے رابطہ ہو. داعی کب بنیں گے؟ جب ہمیں، یعنی ہماری فکریں صحابہ والی فکریں ہو، فکریں صحابہ والی فکریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میری ذات سے دین کو زندہ کرے.
بلکہ صحابہ کا، صحابیات کا، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے ہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو اس بادشاہ نے ایک ذہین جوان کو اس کے پاس بھیجنا شروع کیا کہ اس سے جادو سیکھ لے، اس لیے کہ بوڑھا مر جائے گا تو جادو ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں پر یعنی اپنی روٹیاں سیکتے ہیں ایسی چیزوں پر، اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ دائمی بھی رہتے نہیں ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا نور تو تام ہو کر رہے گا۔ بہرحال وہ بچہ اس کے پاس جانے لگا، اس جادوگر کے پاس۔ ایک راہب نے دیکھا کہ جوان بچہ وہاں جا رہا ہے، اس کو اپنی طرف بلایا۔ وہ اس کے واعظ میں بیٹھا کرتا تھا، راہب کے واعظ میں بیٹھتا تھا، اس کی عبادت دیکھتا تھا، اسے وہ بہت پسند آتی تھی۔ اب روزانہ وہ آتے جاتے وقت میں اس راہب کے پاس وقت دیتا تھا۔ اب جب جادوگر کے پاس لیٹ جائے تو وہ چلاتا تھا، گھر پہ لیٹ جائے گھر کے لوگ چلاتے ڈانٹتے تھے۔ تو اس نے راہب سے کہا معاملہ یہ ہے، اس نے کہا کہ جب جادوگر کے پاس جایا کرے اس سے کہہ دینا گھر والوں نے روک دیا تھا، گھر والوں کے پاس جایا کرے تو کہا استاد نے روک دیا تھا۔ اس طریقے سے اس نے اس کے پاس جو ہے بڑا علم کا حصہ حاصل کیا، دین حاصل کیا، دین سیکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جادوگر کے پاس سے آ رہا تھا اور راستے میں ایک درندہ آیا جس نے سب لوگوں کا راستہ، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، سب کا راستہ روکا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر اس راہب کا دین تیری نگاہ میں جادوگر کے دین سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اصل دین ہے، تو اس درندے کو اس پتھر سے موت دے۔ وہ پتھر پھینکا اس درندے پر، درندہ وہی مر گیا۔ وہ پتھر پھینکنے سے درندہ مر گیا، لوگوں نے سب دیکھ لیا، اس کے چرچے ہوئے۔ راہب نے بھی اس سے کہا کہ اب تو تیری آزمائش ہوگی، اس لیے کہ تو اب مجھ سے زیادہ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سارے جن کو دعوت پہنچائی گئی ہے، جن کو کام پہ لگایا گیا ہے، کام پر لگانے والوں سے زیادہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے آخری وقت میں ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، ان کو مولانا نصیحت کی، وصیت کی، اپنے سے اچھے کو کام پر لگا جاؤ، اپنے سے اچھے کو جو تم سے اچھا کام کر سکے، سارا ثواب بنایا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہ بات اس نے کہا کہ اب تیرا مقام مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، اگر تجھ پر آزمائش آئے گی، جب آزمائش آئے گی میرا راز نہ کھولنا۔ بہرحال اب لوگ اس کے پاس آنا جانا شروع ہو گئے، کوڑیوں کو، جزامیوں کو، نابیناؤں کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کے کانوں میں اس کی شہرت پہنچی، اس کے پاس آیا، اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا کر دیتے۔ اس نے کہا میں کہاں اچھا کرتا ہوں، میرا اللہ اچھا کرتا ہے، مجھے بھی اچھا کر دو۔ اس نے کہا آپ کو اچھا ہونا ہے تو پہلے میرے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، آپ کو اگر بینا ہونا ہے تو پہلے اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ تو وہ وزیر مسلمان ہو گیا، اس نے اس کے لیے دعا کری، اس کی بینائی واپس آ گئی، اب یہ بینا ہو کر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا رب العالمین نے دی، اللہ رب العالمین نے دی۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
اب اس کو پکڑ کے اسے سزا دی. اس سے معلوم کیا تجھے یہ بات کس نے سکھائی. وہ کہنے کے لیے تیار نہیں. بے انتہا ستایا تو اس نے جوان کی خبر دی. جوان کی خبر دی. جوان کو بلایا. اس سے کہا میں نے تو تجھے جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا, یہ تجھے کس نے سکھایا؟ تو اس نے اس کا بھی پتہ لگایا. جوان نے بتایا, معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آتا جاتا ہے, اس کا پتہ لگایا. جوان نے اسے دعوت دی کہ دیکھ تیرا میرا رب اللہ ہے, یہ سب جادو ٹونا یہ سب ڈھکوسلے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس لیے کہ شکلوں سے بننا یا بگڑنا اللہ کے ارادے پر منحصر ہے. جادو بھی نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم, ہر چیز نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں, اور مخلوق سے کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے. کرنے دھرنے والی ذات خالق کے ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا, تجھ سے جو ہو سکے کر لے. اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا, کہا اسے لے جاؤ اور پہاڑ پہ سے لڑکا دو. لے گئے اسے پہاڑ پہ. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس جوان نے دعا کی, اللہم اکفینی بما شئت, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان کی شر سے, جس طرح سے تو چاہے. تو اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ ہلا. پہاڑ ہلنے کے بعد وہ سارے فوجی اس پہاڑ سے لڑک کر گر کے مر گئے. یہ چل کر واپس آیا. بادشاہ نے کہا کہ میرے فوجیوں کا کیا ہوا؟ کہا وہ سب ہلاک ہو گئے, اللہ نے مجھے بچا لیا. اس نے پھر مزید فوجیوں کو بلایا, کہا اسے بیچ دریا میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ڈبا دو. تو دریا میں لے گئے. جب دریا میں لے گئے بیچ دریا میں, تو ایک بڑی موج آ گئی اور اس کے سارے فوجی ڈوب گئے. یہ واپس آ گئے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ میں مرنے والا نہیں ہوں, تو مجھے کسی طریقے سے بھی مارنا چاہے میں مرنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے مارنا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ تو اپنے پورے ملک کو ایک جگہ پر جمع کرنا, پورے ملک کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے, اور مجھے کھجور کے درخت پر لٹکا دینا. میرے تیر میں سے ایک تیر لینا ہے اور میری کمان تو نے لینی ہے. میرے تیر سے, میرے کمان سے بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ کہہ کر تو نے تیر میری کنپٹی پہ چلانا ہے, میں مر جاؤں گا. تو پورے ملک کو بادشاہ نے جمع کیا, اور اس غلام کے اس کا تیر لیا, اس کی کمان لی, اور یہ جملہ کہہ کر اس نے تیر چلایا. تیر سیدھا جا کر اس کی کنپٹی میں لگا. اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا اور وہ شہید ہو گیا. جیسے ہی وہ شہید ہو گیا, پورے ملک نے کہا آمنا برب ھذا الغلام, کہ ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. سب مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ایک ہی وقت میں. تو بادشاہ کے وزراء کہنے لگے کہ یہ بچہ تو بڑا ہوشیار نکلا, اس کی تدبیر کو ہم سمجھ نہیں سکے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوچنے کی ایک فکر کی بات ہے کہ یہ جوان اپنی جان دے گیا مگر پورے ملک کو اسلام دے گیا. یہ بچہ اپنی جان دے گیا مگر پورے ملک کو اسلام دے گیا. یہ ہوتی ہے داعی کی فکر, کہ داعی فقط اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی موت پر بھی احیاء دین کو چاہتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں 96 سال کی عمر میں نکلے. بیچ دریا میں موت کا وقت آ گیا. قسطنطنیہ کا سفر تھا. تو ساتھی عیادت کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے, انتقال کر جاؤں گا. جب انتقال کر جاؤں
جب انتقال کر جاؤں تو مجھے دریا میں نہ دفنا دینا، اس لیے کہ کنارہ کب لگے گا پتہ نہیں، بیچ دریا میں تھے۔ جب پہنچیں گے کنارے پر، کنارے پہ نہ دفنانا، جو اپنا رخ ہے اس رخ پر جانے کے بعد وہاں مجھے دفنا دینا، وہاں لے جا کر مجھے دفنانا۔ تو انہیں دفنایا قسطنطنیہ کے دروازے پر، قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ حضرت سے ہم نے سنا کہ نہ کوئی تیر چلی نہ کوئی تلوار، لے جا کر ان کو دفنا دیا۔ صبح میں قسطنطنیہ والوں نے صلح کے لیے دروازہ کھول دیا کہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فوراً تابع داری اختیار کی۔ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ تم نے جہاں اپنے شخص کو دفنایا ہے، پوری رات ہم نے دیکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کی قبر میں نور کی تار لگی ہوئی ہے، یعنی اس نور کو دیکھ کر وہ قسطنطنیہ والے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ کہ اپنی زندگی کے بلکہ اپنی موت پر بھی دین کو زندہ کر کے جاتا ہے، اپنی زندگی نہیں اپنی موت پر بھی دین کو زندہ کر جاتا ہے۔ بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے جذبے سے نہ پھرے وہ سچا داعی ہی نہیں ہے۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں چلتا رہوں یہاں تک کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ فرمایا ہے۔ 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ نے یعنی ختم نبوت والی محنت ہمیں دی ہے۔ نبوت والی محنت الگ ہے، ختم نبوت والی محنت الگ ہے۔ نبوت والی محنت علاقوں کے ساتھ، زمانوں کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دائمی ہیں، آپ کی برکتیں دائمی ہیں، آپ کی برکتیں دائمی ہیں، معجزات دائمی، کتاب بھی محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تمہارا ہونا خیر ہے، میری امت میں تمہارا مرنا خیر ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال کو دیکھ کر تمہارے لیے دعائیں دیتا ہوں، برے اعمال سامنے آتے ہیں تو تمہاری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے سراسر خیر ہے۔ تو یہ خیریت کس وجہ سے ہے؟ اس مقصد کی وجہ سے، نبوی مقصد کی وجہ سے، نبی والے مقصد کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ اس دین کی محنت کا ہم حق ادا کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقام پر ہم 8 گھنٹے لگائے، کم از کم ترتیب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کم سے کم ترتیب صحابہ کی 8 گھنٹے کی تھی، روزانہ کی۔ مسجد کو آباد رکھتے تھے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خیر یہاں سے سارے ضلع میں چلتے رہتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جن 2 مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 مسجدوں کے درمیان کے برائی کے جتنے اڈے ہیں ان سب اڈوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے ان ساری باتوں کو زندہ کرنا چاہا اپنے دادا جان کی، تو اسے بمبئی جیسے شہروں میں اور بڑے بڑے شہروں میں جب 24 گھنٹے 2 مسجدیں آباد ہوئی، اللہ نے ایسے حالات لائے برائی کے اڈوں پر کہ وہ خود بخود بند ہو گئے۔ کچھ کورٹ کچہری اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، 2 مسجدوں کو آباد کیا 24 گھنٹے، اللہ تعالیٰ نے درمیان کے برائی کے اڈوں کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی دے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں سے اس کی امید کی، ہمیں بھی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ لوگوں کو نواز دیا ہے۔ تو اس بات کی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی مسجدوں کو، یہاں مسجدوں کو آپ 24 گھنٹے آباد کریں۔ آپ کے پاس ہر مسجد میں اتنا عملہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ ترتیب بناؤ گے اس کی تو 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہو جائے گی۔ پھر یہاں سے رفتہ رفتہ یہ چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔
24 گھنٹے مسجدوں کو آباد رکھنا، گشت کا، دوسرے گشت کا، بنجر علاقوں میں اپنے یعنی گشت کے ذریعے سے، دوسرے گشت کے ذریعے سے، 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے، یا پھر کوئی ساتھی دے کر علاقوں کو کھڑا کرنا، بنجر علاقوں پر محنت کرنا، اپنے اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کرنا، گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، گھر کی تعلیم، مستورات کا خروج، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 دن عمومی جماعت ہر مہینے لے کر جائے، 3 دن ہر مہینے مستورات جماعت میں جائے، اس لیے کہ ایک آدمی کے 13 محارم ہیں، الگ الگ محرم کو اللہ کے راستے میں مستورات کی جماعت، اس لیے کہ جب تک مستورات دین کی محنت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی، دین کا امر تام نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے عورتوں کا، اور عورتیں برابر بالکل، فقط نبوت عورتوں میں نہیں ہے، نبوت کے علاوہ سب ہے عورتوں میں۔ ایمان لانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، مار کھانے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ مجھے خود ترس آتا تھا اس کے اوپر، اور میں دیکھتا تھا اس کے گھر میں جب سوتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ وہ رات میں تہجد میں اٹھ کے رو رو کر دعائیں مانگ رہے۔ اس کے اس عمل نے میرے دل کو نرم کر دیا اسلام کے لیے۔ فاطمہ بنت خطاب مار کھایا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، ہجرت کرنے کی باری آئی، ہجرت کری ام سلمہ، اکیلی عورت نے ہجرت کری۔ جب ان کے جذبے بن جاتے ہیں، داعیہ بن جاتا ہے ان کا، بات دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیں لبنان میں ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کری، کھانے کے بعد ہم نے اس سے گھر کی تعلیم اعمال کے تعلق سے پوچھا، نے کہا سارے اعمال گھر میں ہوتے ہیں، خروج اس کے ان کے یہاں 15 یا 20 دن کی بھی ترتیب ہوتی ہے، اتنا وقت لگا اس کا۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں پر آئیے، ہندوستان آئیے۔ اس نے کہا ضرور مجھے مہر ادا کرنا باقی ہے۔ کیا کہا؟ ضرور مجھے مہر ادا کرنا باقی ہے۔ نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، مہر ادا کرنا باقی ہے؟ ہماری کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اس نے کہا میری اہلیہ ایک کام کرنے والے گھر سے ہے، نکاح سے پہلے اس کے 2 مرتبہ سہروزہ لگے ہوئے، جب میرا نکاح کا پیغام اس کو گیا تو اس نے کہا میری مہر یہ ہے کہ تو مجھے بلاد الجہد میں 2 مہینے اللہ کے راستے میں لے جانا ہے۔ اس عورت نے اپنی مہر یہ باندھی ہے کہ تو نے مجھے 2 مہینے اللہ کے راستے میں بلاد الجہد یعنی IBP، ان میں سے جس ملک میں آسانی ہو وہاں پر تو مجھے لے جانا ہے۔ جب جذبے بنتے ہیں، عورتیں بنتی ہے، تو اس ماحول میں ہزاروں میں ایک بہن پردے کے ساتھ دکھتی تھی، جس کے کچھ سہروزہ لگے ہو، کچھ اسرا لگے ہو، یقین جانو، لیکن وہ عرب کی عورتیں ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں کے بیچ میں بادشاہ چلتا ہو، اتنی جرأت کے ساتھ میں چلتی تھی، اسے فخر محسوس ہوتا تھا، ہاتھ میں ان کے دستانے ہیں، پاؤں میں سب۔ اس لیے گھروں میں تعلیم، جماعتیں ٹھہرانا، ہر گھر میں جماعت ٹھہرانا، ہر ایک جماعت ٹھہرانے کی کوشش کرے، ہر گھر میں جماعتیں رکے۔ حضرت فرما رہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر گھر ہمارا بستی کا، محلے کا ہر گھر ایسا ہو کہ جس میں جماعت ٹھہرے۔ اس لیے مستورات جماعتوں کو ٹھہرانا اپنے یہاں پر، اور گھروں میں تعلیم ان کو نکالنے کی کوشش فکر کرنا کرے گے انشاءاللہ۔ اور خروج کو بھی بڑھانا ہے، ہر سال 4 مہینے دینے ہیں۔ مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائیں گے۔ صحابی نہیں بن سکتے ہو، اگر صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت تھی ویسے صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے روزی دی۔ کہ بستر کی چادر اٹھا لی تو روزی نکل آئی، چادر نکالی تو روزی نکل آئی، پاخانے کے لیے گئے تو روزی مل گئی۔ وہ اشرفیہ، 17 اشرفیہ، مقداد رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے وہ اشرفیہ ہمارے پاس تھی کب تک، جبکہ ہمارا گھر دینار درہموں سے بھر چکا تھا۔ 17 اشرفیوں میں ایسی برکت، دینار و درہموں سے جیسے غلہ جمع کرتے ہو، روپیہ پیسہ ہمارے گھروں میں اتنا تھا، سونے کے چاندی کے سکے۔ یہ ہے میرے بزرگوں،
کرنا اللہ کے لیے ہے، مگر جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اس کے نتائج ضرور ظاہر کرے گے انشاءاللہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ جنت کے لیے بھی عمل نہ کرو، جنت اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدوں کو مانگو اور اللہ کے وعدوں کے اللہ سے امید رکھو۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، جو اللہ کے جو وعدے ہیں اس کی امید رکھو، اللہ کے وعدوں کی امید رکھو اور اللہ کے وعدوں کو دعاؤں میں رو رو کر مانگو، مگر عمل خالص اللہ کے لیے کرو، عمل خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس لیے ہر سال 4 مہینے دینا ہے یکسوئی کے ساتھ، سب سے کٹ کے، جب تک مخلوق سے کٹے گے نہیں اللہ سے جڑے گے نہیں۔ موبائل لے کے چلا گیا تو کیا ملے گا صاحب؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پورے جماعت کے موبائل جمع کر کے یہیں پہ چھوڑ کے تنہا ہو کر، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے خلوت عطا فرمائی، جب خلوت ملی ہے تب نبوت ملی ہے۔ سارے نبیوں کا یہی حال ہے۔ آپ ساسم غار ہرا میں سارے نبی، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو ذکر ہے، سوچا کرتے تھے، بیٹھا کرتے سوچ رہے کہ سورج کیسا میرا خدا ہو سکتا ہے، چاند کیسا خدا ہو سکتا ہے، یہ سب زوال پذیر ہے، خدا تو وہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ سے جڑنا ہے تو مخلوق سے کٹنا پڑے گا۔ جب ہر سال 4 مہینے مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے فنا ہو جائے گے تو اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے عملہ تیار کرے گا، عملہ بنے گا، پھر وہ عملہ ایسا تیار ہوگا کہ جس کی نظیر نہیں ڈھونڈنے سے ملے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محنت کی اللہ کے رسول نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی زاہد اور عابد نہیں تھا، ایسا عملہ تیار کیا۔ وہ اپنے ساتھ میں لوگوں کو لے کر جائے گے، محنت کرے گے تو ایسا عملہ تیار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں گزارش اس بات کی ہے کہ ہم سالانہ 4 مہینے پر آ جائیں، روزانہ 8 مہینے پر آ جائے، مسجد کے 5 کام اور اسی طرح گھر کے 5 کام اس کی پابندی کریں۔ روزانہ شب گزاری ہوتی ہے، شب گزاری میں طعام قیام کے ساتھ میں آنے کی ہم کوشش کیا کریں، طعام قیام کے ساتھ میں، تاکہ ایک عمل ہے ہمارا رونا دھونا، فکرے مشورے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کوئی بات ہے باقی؟ عارف بھائی کر لیں گے دعا، دعا کرو، عارف بھائی کریں گے سب جگہ پر۔ عارف بھائی بشیر بھائی نے دعا کری، سب کو دعا ان کی ملی ہے، آپ کو بھی ان کی دعا ملنی ہے انشاءاللہ۔ کرا تھا لاسٹ دعا تھا، کرا مائک دے دے تو کرا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم فإنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إن تغفر جما وأي عبد لك لا لما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب۔ اللهم سهل لنا الخروج في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ثبتنا في جهد دينك حتى نلقاك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك، اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو، اس شب گزاری کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما، یا اللہ ان بستی والوں کی مغفرت کا ذریعہ فرما، یہاں کی ماں و بہنوں کی مغفرت کا ذریعہ فرما،
یہاں کے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ فرما، پورے امت مسلمہ کے اور پورے امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہدایت عامہ و تامہ کے فیصلے فرما، یا اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنے دیار رحمت سے اس بستی کو بے انتہا قبول فرما، یہاں کی تمام مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد فرما، اے اللہ یہاں کے عملے کو بے انتہا قبول فرما، اللہ نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، یہاں کے بچے کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں پورے علاقے کے لیے خصوصاً پورے ملک و عالم کے لیے عموماً اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما، مراشد امور ان پر الہام فرما، ان کے جان مال ایمان اعمال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اللہ انہیں خیر کی چابیاں بنا، شر کے لیے تالے بنا، اللہ بہترین عملہ نصیب فرما، اے اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی دینی خدمات کو بے انتہا قبول فرما، عجب میں پڑھنے سے تکبر میں پڑھنے سے حفاظت فرما، نیتوں کے بگڑ جانے سے حفاظت فرما، اخلاص للہیت عطا فرما، ہر فتین کے فتنے سے بدخواہ کی بدخواہی سے شر پسند کی شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر برائی سے ہر بدنیتی سے ہر خرابی سے اے اللہ ہر 6 جہت سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ انہیں اپنے سے راضی کرا دے، اے اللہ اس بستی کو بے انتہا قبول فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، کام کے صالح ذمہ داروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرا تعلق تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عطا فرما، اطاعت پیروی عطا فرما، اے اللہ نماز کے ذریعے سے زندگی میں صفات خوبیاں کمالات پیدا فرما، یا اللہ نمازوں کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل فرما، تیرے ذکر اور شکر کی حسن عبادت کی حسن اطاعت کی توفیق عطا فرما، تیرے ذات عالی کا استظہار نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو تیرے دین کے علوم سے، قرآن و حدیث کے علوم سے مالا مال فرما، اللہ حکمت ہم پر کھولنے کے فیصلے فرما، اعلیٰ اخلاق کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو ادا کر کے اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، احسان کی ہمیں توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، حب جاہ حب مال اے اللہ شہرت اور ہر طرح کے خبیث جذبے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عمل کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، زندگی کے برباد کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ جان مال کو بے دریغ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی کافر فاسق فاجر پیدا نہ فرما، سب تیرے دین کے داعی شہدائی حفاظ علماء پیدا فرما، اے اللہ حکمت عملی ہمیں نصیب فرما، علم اور حلم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ لایانی کاموں سے لایانی باتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی دلی جائز حاجت تمنا مراد کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما، جس فضل قدرت سے تو نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، اسی طرح ہم سب کو صحابہ کے ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جمع فرما، آپ کے ہاتھوں سے ہمیں جام نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے میں جمع فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا جمع فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ، سبحانك اللهم